إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إلى آخر الآيات. محترم سامعین، دینی بھائیوں، بزرگوں، خطبہ حاجہ کے بعد جو قرآن پاک سے آیت پڑھی گئی وہ سورہ قصص کی آیت ہے. رب العالمین نے فرمایا نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق. اے نبی، ہم آپ کے اوپر موسیٰ اور فرعون کا قصہ حق کے ساتھ سناتے ہیں، یعنی بغیر کوئی کمی بیسی کے، بغیر کوئی زیادتی کے، بغیر کوئی نقصان کے حق کے ساتھ سناتے ہیں، جس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی. جیسے کہ جانتے ہیں سب کوئی کہ موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے نبی ہے جن کے بارے میں قرآن میں کافی ساری آیتیں ہیں، یہاں تک کہ اکثر قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی ہے. جتنا جس نبی کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے اس نبی کا نام ذکر نہیں ہے، اتنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. کیوں بھائی؟ یہاں ایک سوال آتا ہے نا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں تھے جس زمانے میں شرک ایک دم سر چڑھ کر کے تھا، بادشاہ مشرک تھا، اور جب کہیں کا بادشاہ بگڑ جائے تو قوم سدھرنے والی نہیں ہوتی ہے. اور فرعون کے اس میں اللہ تعالیٰ کس کو پیدا کیے، کس کو بھیجے؟ موسیٰ علیہ السلام کے، جو کہ ایک نمبر پکے موحد. اور وہ بھی کیسے ہوئے؟ کیسے ہوئے؟ اپنی ماں کی وجہ سے. ان کی ماں ایک مومنہ عورت تھی، موحدہ عورت تھی، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والی تھی.
اللہ تعالیٰ پر جب ایمان تھا تو یہ فرعون جو کیا ہے، جب وہ خواب دیکھا کہ پورے بستیوں میں آگ لگی ہوئی ہے اور آگ میں وہ بھی جل رہا ہے اور جلانے والے مصری لوگ ہیں، تو کیا ہے اس کو ڈر لاحق ہوا. مطلب کیا ہے، کوئی ایسے ہی لوگ آئیں گے، ان میں سے کوئی آئیں گے آ کر کے ہم کو قتل کر دیں گے. تو کیا ہے، اعلان کر دیے کہ آج کے بعد ہمارے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں بچہ نہیں ہوگا. لڑکی ہوتی ہے تو ہم لوگ رہنے دیں گے، لیکن لڑکا ہوتا ہے تو ہم لوگ قبول نہیں کریں گے. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے، فرعونی لوگ جتنے بھی مرد تھے ان کو مار ڈالتے تھے. وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور کیا ہے جتنے بھی ان کی عورتیں تھے ان کو زندہ رکھتے تھے. ایک بات بتائے، برا لگ سکتا ہے، آج یہودی لوگ یہی چال چلتے ہیں. سب کچھ کیا ہے، لڑکیوں کے ہاتھ میں. ایک گروپ بن گیا ہے، کمیونٹی بن گئی ہے فیمینسٹ کے نام سے. کیوں ہے؟ جو یہ کہتی ہے کہ حق کس کو ملے، عورتوں کو. عورت اور مرد برابر، یہ کہنے لگ گئے. اور اس میں غلو کرنے والے یہ بھی یہ کہہ دیے کہ نہیں، عورت کو جو ہے مرد سے زیادہ حق ملنا چاہیے، اور مرد کا حقوق سب کچھ ختم کر دی. یہاں تک کہ آپ دیکھیے گا کوئی ایڈ بھی چلتا ہے تو اس میں کون دکھتی ہے بھائی، مرد کتنے دکھتے ہیں. یہی وہی چیز ہے جو فرعون کرتا تھا. یہودی لوگ یہی چال چلتے. یا تو کیا ہے، لڑکا دکھے گا کہاں، تھیٹر میں، یا تو دکھے گا کہاں، پلے گراؤنڈ میں، یا تو دکھے گا کہاں، کہیں کھیلا ہو رہا وہاں نہ ہوگا، یا کیا ہے نشہ کر کے کہیں پڑا ہوا ہوگا. یہی سب میں لگا دیا نا مردوں کو. اب جس قوم کے مرد ہی اور نوجوان ہی بگڑے رہیں گے، کوئی کام کے نہیں رہیں گے، بیکار رہیں گے، کیا ان کا یہ کہا ہوگا، اس قوم کی ترقی کیسے ہوگی؟ اس وجہ سے فرعون نہیں چاہتا. آج بھی لوگ یہودی لوگ یہی کرتے کہ ہم ہر جگہ سے جو ہے کیا ہے اس کو مٹاؤ، مرد کو نہیں. یہاں تک کہ کیا ہے کمپنی میں HR بھی رکھنا تو کس کو رکھنا، عورت کو. یہ فرعون نہیں چاہتا، آج تک یہ چل رہا. تو کیا ہے وہ یہی کام کرتا کہ مرد کو زندہ رہنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، یہ مرد خطرہ بنتا ہے. مرد آواز اٹھا سکتا ہے کہ نہیں یہ آپ غلط کیے، لیکن عورت بات مانیں گی. تو اس وجہ سے ذبح کرتا. لیکن وہ عورت جو موحدہ عورت تھی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں، مومنہ تھی، اللہ پر یقین تھا. جب بچہ ہوا تو کیا کیے، اللہ پر یقین تھا، توکل تھا. بچانے والا کون، اللہ. اللہ تعالیٰ بچائے کیسے، کتنی بڑی تعجب کی بات ہے. جو یہ بول دیا تھا کیا ہے پورے مصر میں کسی کے گھر میں بچہ نہیں ہوگا، کسی کے گھر میں لڑکا پیدا ہونے نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ کیا ہے ایک بچے کو پیدا کر کے اسی کے گھر میں بڑا کر کے دکھا. اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی. اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو جلانا چاہے، کسی کو حیات دینا چاہے، کوئی اس کو موت نہیں دے سکتا. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو موت دینا چاہے تو ساری دنیا میں مل کر کے بچانا چاہے تو اس کو حیات نہیں دے سکتا. انسان کبھی کبھی ہوتا ہے پورے آرام میں ہوتا ہے، لیکن
موت اس کو وہیں آ کر کے دبوچ لیتی ہے. ایک عالم نقل کرتے ہیں ایک قصہ کہ ایک بندہ ایک گاؤں سے گزر رہا تھا, گزر رہا ہے تو دیکھنا کیا ہے, ایک بوڑھا سا آدمی بالکل بیمار, سب اس کو گھیر کر کے کھڑے ہوئے ہیں, اور اس کا بچہ, اس کا بیٹا بالکل چست تندرست, اس کا پیر دبا رہا ہے, کبھی ہاتھ دباتا ہے, کبھی پانی پلاتا ہے, اس کی خدمت کر رہا ہے, بیمار ہے بالکل آخری اسٹیج میں. نکل گیا وہاں سے. جب کچھ گھنٹے بعد آتا ہے تو سب لوگوں کو دیکھتا ہے آ کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں. تو سمجھ گیا کہ کیا ہے, وہ بوڑھا بیمار تھا نا, مر گیا. جب قریب جا کر کے دیکھتا ہے تو وہ جو ہٹا کٹا اس کا بیٹا تھا اس کا انتقال ہو گیا. یہ جو مرد بستر میں پڑا ہوا تھا وہ زندہ ہے ابھی تک. رب جس کو جلانا چاہے اس کو بستر میں بھی جلاتے, بستر میں بھی حیات دیتے, اور جس کو مارنا چاہے کیا ہے وہ چست تندرست بھی رہے گا. یہاں تک کہ فرمائے گا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر قلعے میں اپنے آپ کو بند بھی کر لو گے, سیکورٹی گارڈ بھی لگا لو گے, طرح طرح کی چیزیں لگا لو گے, پھر بھی موت تمہارے پاس آئے گی, موت آئے گی. اللہ تعالیٰ جس کو جلانا چاہے اس کو مار نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ مثال لے کر کے دکھائے موسیٰ علیہ السلام کی. بولے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ تعالیٰ الہام کیے موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے طرف, کیا کیے, بول دیے کیا ہے خوف ہے نا فرعون مار دے گا, تو اس کو ایک صندوق میں بند کر کے اس کنویں میں ڈال دو. اور یہ بات یاد رکھو کہ ہم جو ہے تم کو اس بچے سے ضرور ملائیں گے, اس بچے کو تمہارے پاس واپس ضرور دیں گے. اور کیا ہے وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور ایسے نہیں لوٹائیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, جب لے رہے ہیں تو اس کو کیا ہے نبی بنا کر کے اس کو بھیجیں گے, رسول بنا کر کے بھیجیں گے. اب جب یہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا, جب فرعون کے گھر والے اور باقی سب جو آئے, جب ان کے یہ میں دیکھے کہ یہ کیا ہے صندوق میں, کوئی سوچتا ہے کیا ہے بم ہے بھائی, اچھے سے اس کو کھولو کیا ہے, دشمن کوئی کچھ بھیج دیا ہے کیا ہے, کھولتے ہیں تو کیا ہے دیکھتے بچہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے, فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ, وہ بیوی کیا کہتی ہے, وقالت فرعون وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک. ارے یہ تم دیکھ کر کے ہی جو ہے دل بھر جاتا ہے, اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بن چکا ہے. یہ لا تقتلوہ, اس کو قتل نہیں کرو, عسیٰ ان ینفعنا, یہ جملہ یہ ہو سکتا ہے ہم لوگوں کو جو ہے فائدہ پہنچائے. اس عورت کا یہ جملہ فائدہ کیا پہنچایا, اس عورت کو جو ہے ایمان نصیب ہوا ہے نا. اللہ تعالیٰ اس کو ایمان دیے آسیہ کو, جو دعا کی, جب اس کو ایمان سمجھ میں آیا, توحید سمجھ میں آیا, تو دعا یہ کی کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اللہ تعالیٰ تیرے پاس جو ہے جنت میں میرا ایک گھر بنا, وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. مجھے فرعون اور اس کے کیا ہے کام سے نجات دے دے, اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے دے. یہ دعا کر دی. ارے دعا کب کر دی پتا ہے, جب فرعون کو معلوم چل گیا کہ یہ بھی جو ہے پلٹ گئی ہے, ایمان لے آئی, توحید میں آ گئی ہے, تو پلٹانے کی کافی کوشش کرتے, یہاں تک کہ ہاتھوں میں پیروں میں بیڑیاں باندھ دیتا, اور کیا ہے کوڑے لگواتا. اسی میں جو ہے یہ بندی جو ہے
ہنس کر کے مسکرا کر کہتی ربی ابنی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ یہاں کا گھر نہیں چاہیے، یہاں کا محل نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنے پاس گھر اور محل بنا لے۔ جب یہ ہنس کر کے کہتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ دیکھو یہ دیکھو موسیٰ کی بات سن کر کے جو ہے یہ پاگل ہو گئی ہے، مار پڑ رہا ہے، رونا چاہیے، خوشی میں کیا ہے کیا بگا رہی ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ یہی ایک چیز ہے، رحم۔ جب انسان کے دل میں رحم آ جائے اللہ تعالیٰ کے رحم کا انسان مستحق بن جاتا ہے۔ مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ہر محدث بغیر اس حدیث کے محدث بن ہی نہیں سکتا، کہتے کیا ہے؟ الرحیمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ جو لوگ رحم دل ہیں، مخلوقات کے ساتھ رحم کرتے ہیں، تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، زمین میں جو بھی ہے تم اس کے ساتھ رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، تو جو آسمان میں ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ میری ایک بکری ہے، لیکن کیا ہے ہم جب اس کو ذبح کرنے جاتے ہیں تو کہتے رحم آ جاتا ہے، تو کہتے ہیں ان رحمتہا رحمک اللہ، تم اس کے اوپر رحم کرتے ہو نا کہ اس کو ہم ذبح کر دیں گے تو کیا ہے اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اوپر رحم کرتا، یہ میرا بندہ ہے، اس کو ہم جہنم میں کیسے ڈالتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دل میں رحم بہت بڑی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمائے، جس دل میں رحم آ گیا تو وہ دل جو ہے خوبصورت ہو گیا، جس دل سے رحم چھین لیا گیا وہ دل جو ہے بالکل برباد ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے ما تنزع الرحمت الا من شقی، جو لوگ بدبخت ہیں، کم بخت ہیں، ان کے ہی دل سے اللہ تعالی رحمت کو چھین لیتا ہے، رحم دلی کو چھین لیتا ہے۔ تو یہ رحم دلی کام کیا ہے؟ ایمان کی دولت۔ جو ایمان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمائے اپنے حدیث میں کہ ما کمل من النساء الا قلیل، او کما قال، کہ عورتوں میں سے مکمل کچھ ہی لوگ جس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام کیا اس کا لیے؟ یہ آسیہ، بلکہ یہ مکمل ہے، ساری عورتیں نام مکمل ہیں، لیکن یہ جو آسیہ ہے فرعون کی بیوی ہے، جو ایک کفر اور شرک کے گھر میں محل میں تھی، لیکن پھر بھی توحید لے کر کے تھی، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتی تھی، یہ جو ہے مکمل عورت ہے۔ اور کہیں یہ جنت میں رہے گی، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ایک بہت پیارا سا گھر دی ہے۔ تو یہ فرعون کی بیوی کیا کہتی ہے؟ یہ ہو سکتا ہے ہم لوگوں کو فائدہ دے دے، لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، یہ کیا ہے ہم جو ہے اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، وہم لا يشعرون، کس کو پتہ چلے گا کہ فرعون کا بیٹا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ایک قول آسیہ کا، ٹھیک ہے۔ اچھا جب یہ بات کہہ دیے، چھوڑ دیا ہوا، ٹھیک ہے چھوڑو، بیوی کی اچھا پوری کر، فرعون ہے لیکن بیوی کی اچھا مانتا تھا، چلو کوئی بات نہیں۔ لیکن یہاں فرعون کی ماں پریشان، بیٹا بھی پیدا ہوا ہے نا، بچہ بھی پیدا ہوا ہے، اگر اس کو نہیں دیں گے تو کیسے جان چاہتا؟ ماں سے بچہ اگر الگ ہو جائے تو کیسا دل کرتا ہے، کیسی تکلیف ہوتی ہے، وہ بچہ گود میں ہے، دودھ پینے والا بچہ ہے، کیسی تکلیف ہوگی؟ تو تکلیف ہوتی ہے۔ بھیجتے ہیں اس کی بہن کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو، جا کر کے دیکھ کر کیسا ہے، کیا ہے، اور وہاں سے کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ یا اس کی عورت کیا کہتی ہے فرعون کی، ارے کیا ہے
مجھے تو بچہ نہیں ہوتا, دودھ نہیں ہوتا, تو کیا ہے گھر جا کر کے ڈھونڈو کہ کوئی دودھ پلا سکے اس بچے کو, کوئی دودھ پلا سکے اس بچے کو. ڈھونڈے 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 کس کے پاس آئے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس. اللہ تعالیٰ ویسے ہی کر کے جو ہے اس کے بیٹے کو لوٹا دیے. یہ اللہ تعالیٰ کی یہ ہے. اب اچھا کیا ہے, تھوڑے سے بڑے ہوئے, فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بڑے ہو گئے تھوڑے سے تو کیا ہے, ہم نے ان کو علم اور حکمت دیا. علم اور حکمت بہت بڑی چیز ہے. انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے, علم نہیں ہے بیکار ہے. کتنا بھی بڑا ہو جائے, حکمت نہیں ہے اس کے اندر, سمجھ بوجھ نہیں ہے, کیا کیا کب بولنا چاہیے, کہاں کیا بولنا چاہیے, کتنا بولنا چاہیے نہیں معلوم, حکمت نہیں ہے, بیکار ہے. تو ہم نے اس کو علم اور حکمت دیا. علم اور حکمت دیا تو کیا ہے, سمجھ بوجھ کر کے جو بات کہنا ہوتا ہے کہہ دیں. اب کیا ہے, سب سے بڑی حکمت کی بات یہ ہے کہ ہم نے توحید سکھایا, توحید سکھایا. اب یہ توحید سیکھ گئے, سمجھ گئے, اور یہ بھی سمجھ گئے کہ فرعون جو ہے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا ہے, تو کیا ہے یہ ان کے دل میں بیٹھ گیا کہ نہیں یہ جو ہے غلط ہے, لیکن ظاہر نہیں کرتے, ظاہر نہیں کرتے. حکمت کا یہ تقاضا ہے. کہاں کیا بولنا ہے بھائی, سمجھ کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی, کیسے دعوت دیے؟ لا الہ الا اللہ کہو, کامیاب ہو جاؤ گے. جب دیکھے بات نہیں مانے چلے گئے, اس کے بعد جا کے چھپ چھپ کر کے دعوت دی, تاکہ کیا ہے دعوت میں کوئی رکاوٹ نہ بن جائے. یہ دعوت دینے کا ہے, یہ ہے حکمت ہے. ایسا نہیں کہ جا کر کے اعلان کیے جا رہے, ایسے دعوت نہیں ہے. کسی کو کافر کہہ رہے, کسی کو مشرک کہہ رہے, کسی کو منافق کہہ رہے, ایسے دعوت نہیں دیا جاتا. دعوت دیا حکمت کے ساتھ, جیسے موسیٰ علیہ السلام تھی. کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام پھر ایسے ہی جا رہے تھے, راستہ سے گزر رہے تھے, تو دیکھتے کیا ہے, دو آدمی کو جو کہ لڑائی کر رہے تھے. ھذا من شیعتہ, اور کیا ہے یہ جو ہے فرعونی ہے, اور ایک ان کے قوم کے آدمی. اب جب ان کا قوم کا آدمی ہے تو اپنا قوم کا آدمی ہوتا تو انسان سپورٹ دیتا ہے نا, تو جاتا ہے اسی کی طرف سے جا کر کے ایک گھوسا مارتا. فوقذہ موسیٰ فوضع, ایک گھوسا مارتا بس اسی میں ختم. طاقتور تھے کافی, لمبے چوڑے تھے, مارے ایک ہی گھوسا ختم ہو گیا, وہ مر گئے. وہی موسیٰ علیہ السلام غصے میں بھی تھے وہاں, لیکن حق کے لیے غصہ گئے, مارے ایک گھوسا, وہ بندہ مر گیا, اتنے زور سے مارے. اور موسیٰ علیہ السلام کیا ہے, ان کا غوثہ بہت مشہور ہے, غوثہ بہت مشہور ہے. کیا ہے, ایک بار بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے جاء الملک الموت, موت کا فرشتہ آتا ہے, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کیا ہے, کون ہو؟ کہتے ہیں انی اريد ان اقبض روحک, تمہارا روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں. روح قبض کرنے کے لیے مارے ایک گھوسا. حدیث کے الفاظ ہے کہ کیا ہے, اس کی آنکھ جو ہے پھول گئی بالکل, جیسے کہ انگور ہوتا ہے نا, جب سڑ جاتا ہے ویسے ہو گیا. چلیں گے اللہ تعالیٰ بعض ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت, اللہ تعالیٰ آپ نے ایسا بندے کے پاس بھیجا ہے جو موت چاہتا ہی نہیں ہے. موت کا بات بولے تو ہم مار کر کے بھگا دیا. تو بولے کیا, جاؤ اس بار جاؤ. اس بار کیا ہے, اپنے اصل شکل میں جانا. اس سے پہلے انسان کے شکل میں گئے, اب جاؤ اپنے اصل شکل میں جانا, اور کیا ہے ایک مینڈھا لے کر کے جاؤ, اور کہو ان لکل شعرۃ سند, کہ ہر اس کی جتنے بھی یہ ہے کیا نام ہے, جتنے بھی بال ہے اس کے, اس میں ہاتھ پھیریے. ہر بال کے لیے جو ہے آپ کو 1 سال دیا جائے گا. ہر بال کے لیے آپ کو 1 سال حیات دی جائے گی, زندگی دی جائے گی. جاتے ہیں کرتے وہ ایسے ہی, اچھا ٹھیک ہے,
جب ہر ایک بال کے لیے، یعنی کتنے بال ہوتے ہیں انسان سمجھ سکتا ہے، بال کیسے کہتے ہیں گن نہیں سکتے، ہے نا، بال اتنے ہوتے ہیں انسان کے. تو جانور کے بال بہت سارے. کہتے ہیں کہ جتنے بھی بال ہیں اس کے اتنے آپ کو حیات دیے جائیں گے، اتنا سال آپ جیئیں گے. اچھا سن بعد ذلك، پھر کیا کہتے ہیں موت جب آنی ہے تو ابھی کیوں نہیں آ جائے، مرنا ہی ہے، ابھی کیا ہے مومن ہے، عبادت کرتے اللہ کی، تو ابھی کیوں نہیں موت آ جائے، کس لیے رک کر کے رہے ہوتے. ٹھیک ہے ابھی رک کر سو، ایسے ان کی رک کر سو. تو موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو کر مار دیتے تھے، اس کو بھی مارے، بندہ مر گیا. تو کیا ہے، اب اس کو جب مار دیے تو یہ بندہ بولا کہ نہیں تم غلط کام کیے، یہ غلط تھا، بچانا تو ٹھیک ہے لیکن مار ڈالنا یہ جو ہے ان تريد ان تكون جبارا في الارض، کہ تم کیا جبار بننا چاہتے ہو، فرعون کے راستے میں چلنا چاہتے ہو. وما تريد ان تكون من المصلحين، کہ تم صلح کرنے والے اور لوگوں کے بیچ اصلاح کرنے والے نہیں بننا چاہتے ہو. جب سمجھائے تو کیا ہے ان کو احساس ہوا، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، ربی اغفر لی فغفر، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، تو کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے. یہ موسیٰ علیہ السلام ان کی زندگی ایسی تھی. اچھا مار دیے تو فرعون کو پتہ چل گیا، تو کیا ہے جب ایسا بات ہوا، اچھا ایسا ہو گیا کیوں مارا بھائی، تو لوگ بھڑکانے والے، ارے آپ کو معلوم نہیں، وہ تو کہتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ایک ہی اللہ ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرو. آپ کہاں تھے اتنے دن سے؟ ہاں ایسا کہتا ہے، میرے پاس ہی کھایا پیا بڑا ہوا اور ایسا کہتا ہے، جاؤ اس کو جا کر کے لے کر کے آؤ. یہ خبر موسیٰ علیہ السلام کو پہنچ گئے تو کیا ہے بھاگ گئے وہاں سے. فخرج منها خائفا يترقب، بھاگ گئے وہاں سے، مدین آ گئے. مدین آئے تو وہاں بھی بہت بڑا قصہ ہے. خیر تو آئے یہاں مدین میں، دیکھتے ہیں 2 لڑکیوں کو. وہ لڑکیاں کیا ہے سائڈ میں کھڑی ہے اور کچھ لوگ پانی اپنے جانور کو پلاتے اور اس کے بعد پانی بھرتے بھرتے لے کر کے چلے جاتے. ارے یہ لوگ بالکل سائڈ میں کیا پوچھتے ہیں کیا ہوا، کہتی ہے لا نسقی حتی یصدر الرعاء، جب تک یہ لوگ نہیں چلے جائے ہم لوگ نہیں پلا سکتے. ہم لوگ عورت لوگ ہیں، مرد کے درمیان تو نہیں جا سکتے نا، یہ حیا ہوتی ہے حیا. اب آج الٹا ہوتا ہے، اگر کہیں مرد ہے تو عورت کیا ہے لپک کر کے جاتی ہے اور مرد خود شرما کر کے ہٹ جاتا ہے. یہ حیا اور شرم بہت بڑی چیز ہے. اسی حیا اور شرم کو اللہ تعالیٰ آگے بیان کیے. تو جب پانی پلا دیے ان کے بدلے میں جا کر کے، ٹھیک ہے، تو دعا کرتے ہیں ربی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تعالیٰ جو بھی میرے لیے تو نازل کرتا ہے میں اس کے لیے فقیر ہوں، محتاج ہوں. اللہ تعالیٰ تو جو دیتا ہے میں اس کا محتاج ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا. اچھا یہی دعا کرنا تھا. دیکھتے کیا ہے کہ وہ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، ان میں سے ایک کیا ہے حیا کے ساتھ آتی ہے. اللہ تعالیٰ حیا کے ساتھ ذکر کیے. یہ حیا آج کی عورتوں میں نہیں ہے، آج کی عورتوں میں نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت کچھ ہوا مدین میں. خیر فرعون کے سامنے جب گئے تو کہتے ہیں کیا ہے تم جو ہے نمک حرام ہو گئے، ایسا کام کرنے لگ گئے. تو کہتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، تم ہم کو یہ سب گنا رہے ہو نعمتیں جو تم میرے ساتھ کیے ہو، اور تم جو بنی اسرائیل کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہو اس کو کون گنائے گا. اچھا کیا بات بدلتا ہے. اچھا یہ بتاؤ وما رب العالمین، رب العالمین کہتے ہو کون ہے، کہتے ہیں کیا ہے
ربكم قال وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. میرا رب وہ ہے جو کیا ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا رب ہے. تو کہتے ہیں قال لمن حوله, اس کے علاوہ اس کے پاس اس کے ساتھ کون ہے؟ کہتے ہیں قال ربكم ورب آبائكم الاولین, میرا رب جو ہے وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارا باپ دادا جتنے بھی آیا سب کا رب ہے. جب یہ ساری دلیل دیتے ہیں تو بس جب دیکھتا ہے کہ نہیں اب اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو کہتے ہیں اچھا فاتی بھی کوئی معجزہ لائے ہو, کچھ ہے تمہارے پاس دکھاؤ. اللہ تعالیٰ کیا ہے معجزہ دے دیے تھے, یہی ایک لکڑی ان کے پاس یہ تھی, لاٹھی تھی, اس کو پھینکے تو وہ اژدہا بن گیا. تو یہ فرعون کے سامنے ایسا ہوا, اور یہی فرعون کیا ہے نہیں مانا. پھر جادوگر کو بلایا گیا, جادوگر بھی ہار گئے, سب کے سب اپنے گھر چلے گئے, سب کے سب ایمان لے آئے. لیکن کیا ہے انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, یہ تو لگتا ہے تمہارا بڑا ہے جو تم کو جادو سکھایا, اس لیے ہار گئے تم لوگ. سے نہیں مانا, سب کو بھگانے شروع کر دیا. سب کو جب بھاگ کر کے جیسے کہ سب جانتے ہیں دریا کے پاس آئے, اللہ تعالیٰ کیا بولے یہی لاٹھی ہے, اس سے کیا ہے مارو, راستہ بنا دیں گے. راستہ بنا دیا اللہ تعالیٰ. وہی راستہ سے کیا ہے گزر گئے سارے موسیٰ لوگ, موسیٰ کے قوم کے لوگ جتنے ایمان لانے والے تھے سب کوئی چلے گئے. لیکن جب فرعون گزرنے لگا تو وہ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ, ہم نے سب کو ڈوبا دیا. جب ڈوبنے لگتا ہے تو کیا ہے کہتا ہے آمنتُ بِمَا آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ, میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس کے اوپر کیا ہے بنی اسرائیل لوگ ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے آنا ابھی ایمان لاتے ہو. وَقَدْ عَصَيْتَ مِن قَبْلُ, اس سے پہلے کیا ہے معصیتیں کرتے تھے, نافرمانیاں کرتے تھے. کہتے انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا رب ہوں. کہا کرتے تھے ابھی آئے جب موسیٰ کیا ہے دلیل لے کر گئے تب نہیں مانے. اب جب ڈوبنے لگے ہو مرنے لگے ہو تب کہتے ہو لا الہ الا اللہ, تب کہتے ہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, تب کہتے ہو ہم ایمان لے آئے. اب جو ہے ایمان کو فائدہ نہیں ہونا. تو یہی جو ہے موسیٰ علیہ السلام نجات پائے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا, اللہ تعالیٰ شکریہ ادا کے طور پر کیا کرے, تو اللہ تعالیٰ کیا دیے روزہ رکھنے کا حکم دیا نا. خود سے نہیں رکھے بھائی, کیا ہم لوگوں کو کوئی مصیبت سے بچیں گے تو روزہ رکھیں گے؟ نہیں, روزہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے نا, عبادت اس کے حکم سے ہوگا. خاص روزہ انسان نہیں رکھ سکتا. کسی کا برتھ ڈے ہے تو روزہ رکھے گا نہیں. اللہ تعالیٰ حکم دیے ٹھیک ہے شکر گزاری کرنی ہے تو روزہ رکھتے. انہی کو دیکھ کر کون روزہ رکھتے؟ یہودی لوگ. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے دیکھتے کیا ہے یہودی لوگ روزہ رکھتے. کیوں روزہ رکھتے بھائی؟ کہتے ہیں آج سے دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیا تھا, موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو نجات دیا تھا. جب یہ بولے اچھا نحن احق بموسیٰ منکم, ہم لوگ موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں, ہم لوگ زیادہ حقدار رکھتے ہیں, حق زیادہ ہمارا ہے موسیٰ. ہم لوگ ایک ہی راستہ میں, ایک ہی توحید, ایک ہی عقیدہ, سب کچھ ایک ہے, تو ہم لوگ زیادہ حقدار ہیں نا کہ ہم لوگ روزہ رکھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بولے دیے کیا ہے مخالفت کرو. یا یہودی لوگ صرف 10 کو رکھتے, تم 9 کو رکھو اور 10 کو بھی رکھو, ایسے کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیوں رکھے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام رکھے. ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منا رہے, نہیں, خوشی میں روزہ نہیں ہے, یہ بدعت ہے. ایک بندہ کیا ہے اٹھ کر کے
کچھ دن پہلے کوئی بھیجا تھا ہم کو، ٹھیک ہے، برتھ ڈے منانے کا حلال طریقہ کیا ہے؟ برتھ ڈے کے دن آپ جو ہے روزہ رکھیے. کہاں سے آیا؟ کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے کیوں رکھتے؟ یہ فرمایا نا کہ اس دن پیدا ہوئے، لیکن کیا ہے وہ وجہ نہیں ہے. اس دن روزہ رکھتے ہیں کیونکہ اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس بنی آدم کے اعمال پیش ہوتے، اس لیے روزہ رکھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے وجہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے حکم تھا. لیکن انسان ابھی روزہ رکھنا چاہے جائز نہیں ہے، ہر خوشی میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے روزہ رکھنے کی، اور کوئی وجہ نہیں ہے. بہت کوئی یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہے حسین رضی اللہ عنہ اس دن شہید ہوئے تو روزہ رکھا جاتا ہے ان کے غم میں. ایک بندہ خوشی میں رکھتا ہے، ایک بندہ غم میں رکھتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نہیں، دونوں ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، انہوں نے حکم کیا ہے وہ حکم کے اوپر چلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم میں چلنے کے لیے بولے، مخالفت کرنے کے بولے. ہم لوگ حکم میں چلتے ہیں، نہ ہی خوشی نہ ہی غم، نہ ہی خوشی میں رکھیں گے نہ ہی غم میں رکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس وجہ سے یہی بات ہے. یہ فرعون، اور یہ سب سے بڑا نقطہ یہ لے کر کے جائیے کہ دنیا میں بہت سارے فرعون آئیں گے. دنیا میں بہت سارے فرعون آئیں گے، لیکن کتنے سال جیے گا بھائی؟ 100 سال، 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال، کتنے؟ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں ہم جو ہے حالت کو ہمیشہ ایک طرح سے نہیں رکھتے. ہم ایک فرعون کو کرسی دے دیے ہیں تو وہ کتنے سال جیے گا، کتنے سال راج کرے گا؟ اس کو ایک نہ ایک دن ضرور ہٹائے گا، اور ایسا ہٹائیں گے کہ لوگ اس سے جو ہے عبرت حاصل کریں گے. جیسے فرعون کو ابھی تک عبرت کے رکھے، اليوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ. تم تو مر جاؤ گے لیکن تمہارے بدن کو بچا کر کے رکھے. آج بھی جو ہے فرعون کا بدن محفوظ رکھا ہوا، سڑا گلا ہے، اس میں روح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے نشانی بنا دیے. دیکھو جو اللہ کے خلاف جاتا ہے، اللہ کے خلاف حکومت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حکومت کچھ سال تو چلا دیتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ڈباتے ہیں، بیڑا گرک کرتے ہیں تو سب ختم ہو جاتا ہے، کوئی اس کی مدد نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو اس کا پکڑ بہت سخت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو جو ہے سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے. رب ہمارے لیے جو ہے اپنی رحمت نازل فرما، رب ہمارے لیے آسانی فرما، رب مسلمانوں کی حفاظت فرما، رب مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما. رب جو بیمار ہے ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما. رب جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. رب جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. رب جو قرض میں مبتلا ہیں ان کو قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. رب ہمارے مال و دولت میں برکت عطا فرما. رب ہمارے اہل و عیال میں برکت عطا فرما. رب ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. رب ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. رب ہمارے نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما. رب جو گمراہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما. رب جو گمراہ ہیں ان کو ہدایت عطا فرما. رب جو بھی اللہ تعالیٰ حق کی تلاش میں ہیں ان کو جو ہے اہل حق میں سے بنا دے. رب ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صل وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.